تاریخ زمزم۔ صحرا عرب میں دو پہاڑی صفا اور مروہ کے بیچ تپتی زمین پر ایک معصوم بچہ پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں اپنے بچے کی حالت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی۔ اس کے پاس مشکیزے میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دھوپ اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے ان کو بے بس کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو سسکتا بلکتا دیکھ نہ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئی، مگر وہاں اسے پانی نہیں ملا اور وہ پہاڑی سے اتر کر تیزی سے دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، مگر اس کو وہاں بھی پانی نہیں ملا۔ اس طرح وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر، اور اس کے درمیان بیچ بیچ میں وہ اپنے معصوم بچے کو بھی دیکھتی رہتی کہ کہیں کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح اس ماں نے 7 چکر پہاڑیوں کے لگائے۔ جب وہ واپس بچے کے پاس آئی تو وہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ آپ نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ چشمے سے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، یعنی کہ اس معصوم بچے کی ماں حضرت ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئی اور جلدی سے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد مٹی سے مڈیر بنا دی، جس سے کہ پانی بہہ کر ادھر ادھر نہ جائے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کے ارد گرد مڈیر نہ بناتی تو یہ پانی کا چشمہ ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں اور بیٹے کو کھجور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ اس پانی کو پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ قافلہ وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں میں پرندے اڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا، کیونکہ ان گھاٹیوں میں تو خاک اڑتی تھی یا لو کا گزر ہوتا تھا۔ عرب کے ریگستان میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے کے لیے مجبور کر دیا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو پانی کا چشمہ اور ماں بیٹے کو دیکھ کر قافلے کا سردار حیران رہ گیا۔ قافلے کے سردار نے حضرت ہاجرہ سے معلوم کیا یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے قافلے والوں کو سارا قصہ سنایا۔ وہ لوگ بھی یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ قافلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پر بسنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے خوشی خوشی وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ ویران اور بنجر ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلے کے سردار عمر بن مخاص کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بنو بکر کہلائی۔ قبیلہ بنو جھائرم اور بنو بکر دونوں کئی سال تک ساتھ ساتھ رہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کے بیچ اختلافات شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر قبیلہ نے بنو جھائرم قبیلہ کو علاقے سے باہر کر دیا۔ بنو جھائرم قبیلے نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ اور وہاں کی قیمتی چیزیں کنویں زمزم میں ڈال دی اور مٹی سے کنویں کو بند کر دیا۔
اور زمین کو ایک سا کر دیا۔ زمزم کے ارد گرد کا علاقہ ایک بار پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا تھا اور آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کے رہ گیا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ 6 صدی میں خانہ کعبہ کا نگراں عبد المطلب کو بنایا گیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ایک رات عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب کو طیبہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، یہ کیا ہے؟ اگلی رات پھر خواب آیا اور بشارت ہوئی کہ برق کو کھودو، مگر وہ برق کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں ان سے کہا گیا کہ مدنوا کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی نہ تو خشک ہوگا نہ ہی کبھی ختم ہوگا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی چینٹیوں کے بل ہیں اور وہاں پر ایک کوا زمین کو کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر زمزم کی تلاش میں چل دیے، اور کچھ مشقت کے بعد ان کو وہ جگہ مل گئی جس کی تلاش میں وہ آئے تھے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ زمین کھودنا شروع کر دی۔ تبھی اہل قریش وہاں آ گئے اور ان کو کھدائی کرنے سے روکنے لگے، لیکن عبد المطلب نے ان کی بات نہیں مانی اور کھدائی جاری رکھی، اور 3 دن کی محنت کے بعد گوہر مقصود نظر آ گیا۔ اس کھدائی میں عبد المطلب کو بے شمار خزانہ ملا جو بنو جھائرم قبیلے نے زمزم کنویں میں دفن کیا تھا۔ اہل قریش عبد المطلب کے پاس آئے، کہنے لگے جو خزانہ آپ کو ملا ہے اس میں ہمارا بھی برابر کا حق ہے، کیونکہ کنواں زمزم تو ہمارے باپ حضرت اسماعیل کا ہے۔ لیکن خزانے میں حصہ دینے سے عبد المطلب نے صاف منع کر دیا، جس سے ماحول بگڑ گیا۔ پھر قبیلے کے سرداروں نے دونوں فریقوں کے بیچ تصفیہ کی پیشکش کی۔ اہل قریش نے کہا شام میں رہنے والا قبیلہ بنو سعد قیامہ ہی اس کا صحیح فیصلہ کرے گا۔ اس پیشکش کو عبد المطلب نے مان لیا۔ اگلی صبح اہل قریش اور عبد المطلب کچھ سرداروں کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ طویل تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس مشکیزوں میں جتنا پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ پیاس کی وجہ سے سب کا برا حال تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ کچھ لوگوں نے قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو دوسرے لوگ اس کو دفنا دیں۔ عبد المطلب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مشورہ دیا کہ اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے سفر جاری رکھیں تاکہ کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے جیسے ہی اپنی اونٹنی کو سفر کے لیے کھڑا کیا تو اس کے نیچے شیریں اور عمدہ قسم کا ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور خوش ہو کر عبد المطلب نے زور کا نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے اپنے خالی مشکیزیں پانی سے بھر لیے۔ اہل قریش کے سردار نے کہا اب ہم لوگوں کو شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب ہم لوگ تم سے زمزم کے مسئلے پر بھی نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے ویرانے میں تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا۔ اس زمزم کی عظمت تو دیکھیے جو حضرت اسماعیل کے لیے نکالا گیا، اور اس کی وجہ ان کی والدہ حضرت حاجرہ بنی۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگوں نے پیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ آب زمزم تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ پہلے یہ کنویں سے ڈول کے ذریعے رسی سے نکالا جاتا تھا،
مگر اب مسجد حرام کے اندر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں بنا رکھی ہیں۔ حجاج کرام یہاں سے دنیا بھر میں آب زمزم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جس کو پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے اسے اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔